نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا، اور تم ان لوگوں کو گمان نہ کرو کہ وہ قتل کیے گئے اللہ کے رستے میں، امواتن وہ مردہ ہیں، جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اللہ کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اس بات پہ وہ خوش ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ نہیں مل سکے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت من اللہ و فضل اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور بے شک اللہ تعالی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والا۔ اس سے پہلے جو آیت جس میں منافقین نے اور کفار نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ لوگ جو غزوہ احد میں میدان احد میں قتل کیے گئے، شہید ہوئے، ما قتل نہ یہ قتل نہ ہوتے، مارے نہ جاتے، اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ اللہ خالق و مالک نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے یہ فرمائیے کہ جب ان کے پاس موت آئے تو یہ موت کو یہ کہہ کے واپس کر دیں کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کو واپس کر دیں۔ اور ایک دوسرا جواب یہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ پہلے بھی ایک آیت اس طرح گزر چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں آپ مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ شہید اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو فوت ہوتا ہے وہ دنیاوی مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر کر کے جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو واقعتاً ہی جنت کا مقام ہے تو وہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ واپس آئے، کوئی بھی شخص ہو، فرمایا سوائے شہید کے۔ شہید جب اپنے اس مقام پہ پہنچتا ہے جو جنت کا مقام ہے تو وہ اللہ سے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ گمان ہے، میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ جاؤں دنیا میں اور لڑتے لڑتے اللہ کے رستے، یا اللہ تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں دوبارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہوئے تو بار بار اپنے والد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بڑا شکستہ دل ہے، بڑا پریشان ہے، بلایا، پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو پریشانی تو ہوتی ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ کے والد محترم کس حال میں ہیں؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خالق و مالک نے کسی بھی شخص سے بات نہیں کی، ڈائریکٹلی پردے میں بات کی ہے۔ آپ کے والد محترم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اللہ خالق و مالک نے ان کو زندہ کیا ہے اور روبرو اپنے آمنے سامنے ان سے بات کی ہے، اور بات کر کے یہ فرمایا کہ جنت تو آپ نے دیکھ لی، کوئی اور خواہش جو آپ کے دل میں ہو؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے والد محترم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور تیرے رستے میں لڑتے لڑتے دوبارہ شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ شہادت جو ہے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہید ہو جاتا ہے اس کی روح جو ہے وہ ایک سبز رنگ کا پرندہ جو اللہ کے عرش کے ساتھ سونے کی قندیلوں میں وہ پرندے رہتے ہیں، اور وہ روح ہوتی ہے اصل میں شہید کی، اور جو جنت میں جہاں چاہتی ہے وہاں جا کے کھاتی پیتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو یہ بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خالق و مالک نے شہید کی روحوں کو بلایا اور انہیں یہ فرمایا کہ بتاؤ آپ کو اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنت میں تو جہاں آپ چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ خاموش رہیں، دوسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش، تیسری مرتبہ، یعنی جب جواب دینا لازم ہو گیا، ان کے پاس تو کوئی بات تھی نہیں کسی اور خواہش کا اظہار کرتے، صرف ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور یا اللہ تیرے رستے میں لڑتے لڑتے دوبارہ شہید ہو جائیں۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ جو زندگی کا اختتام ہے نا، موت نے آنا ہی آنا ہے، سب کو آنا ہے۔ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ بہت بڑی ہے زندگی ابھی، اور بس میں ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ سے جب بھی دعا کریں حسن خاتمہ، ایمان پر جو ہے نا موت آئے، ایمان والی موت آئے۔ ہم نے دیکھا ہے اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی خبر جو ہے نا وہ بہت مشہور ہو جاتی ہے، مرتے ہوئے کئی لوگ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ روح نکلتی ہے، پرواز ہوتی ہے، جسم کے اندر سے روح نکلتی ہے، اس وقت انسان جو ہے نا جو زندگی میں کرتا رہا ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، اور کئی ایسے مرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ کانوں کے اندر وہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور گانے چل رہے ہیں اور روح پرواز ہو گئی ہے۔ اللہ سے حسن خاتمہ مانگیں، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، نبیوں والی دعا ہے کہ یا اللہ جب تو مجھے فوت کرنا مسلماً، حقیقی مسلمان، مطیع و فرما بردار جو ہے، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا، اب اس میں شہید کے بارے میں دو تین احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ بل احیاء، مردہ نہ کہو، بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ پارہ نمبر 2 میں بھی ہے۔ اب بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے نا وہ ان کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ زندہ ہیں، آپ حیات ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ جب ان سے دلیل مانگی جاتی تو وہ یہ والی آیت پڑھتے ہیں کہ دیکھو شہید کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا؟ ہم کہتے ہیں نبی کا۔
وہ کہتے ہیں جی جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آیت تو یہ کہہ رہی نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ جو آیت ہے یہ ان کے عزت، ان کا شرف، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دو بھائی جاتے ہیں میدان جہاد میں، ایک بھائی وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے اور ایک واپس آ جاتا ہے غازی بن کے، آپ مردہ کس کو کہیں گے؟ جو شہید ہو گیا ہے نا۔ اللہ خالق و مالک نے جو پارہ نمبر 2 میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، انہیں مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ ہونے سے انکار نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ انکار نہیں کیا کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کا شرف ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس جو نا وہ زندگیاں پا رہے ہیں، روزیاں پا رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، انتقال، ایک لفظ ہے انتقال۔ انتقال کا معنی یہ ہے کہ منتقل ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا جی یہ پلاٹ ہم نے اس کا انتقال، یعنی ایک شخص کے نام سے دوسرے شخص کے نام وہ جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو گیا ہے، مرا تو نہیں ہے۔ موت، مرنا تو یہ ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، دنیاوی اعتبار، مرتا نہیں ہے کوئی بھی شخص، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شخص، اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی، فوت ہوا، اس کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہو گیا، اور وہ زندگی کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، یہ الگ بحث ہے۔ قبر میں جائیں گے، سوالات ہوں گے۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ وہ مر گیا ہے۔ قبر میں گیا، پہلی رات سوال ہوا اس سے، سوالات ہوئے، فرشتے آئے، سوال و جواب کی نشست ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہی ٹھیک بات ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی جب ختم ہو گئی، اب اخروی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ وہ بالکل ہی ختم نہیں ہو گیا کہ بالکل ہی مر گیا جی، بالکل ہی گیا، نہیں۔ اس کی جزا سزا کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے، فرشتے آ چکے ہیں۔ وہ کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، کوئی بھی ہے۔ آگے اللہ خالق و مالک نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، یہ خوش ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ خوش ہیں برحمت من اللہ، اور وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ میدان احد میں لڑ رہے تھے، کہ وہ بھی سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے۔ آخری بات ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ جو شہید ہو چکے، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو خوش ہیں، اور اللہ خالق و مالک مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات مان لی جاتی تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے، یہ مارے نہ جاتے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس سے بھی بہترین، ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں جس زندگی کا آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے،
وہ اس زندگی سے بھی عمدہ ترین جنت کی زندگی پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بڑی شکر